کہتے ہیں بھی فوش ویڈیو دیکھتے وقت جسم سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، کیا وہ منی کے حکم میں ہے اور اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ایک صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، فوش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے۔ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے، جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دیں آپ۔ باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہم صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے۔ لہٰذا جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے، وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ سے۔ جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے، لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دی۔ خاندانی جملہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ دیکھو، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو۔ اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں، شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں، میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا، پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے، وہ ان کے وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ۔ یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ نماز لازمی جڑی ہوئی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا۔ اگلا پیغام اللہ نے دیا، بے شک قیامت قائم ہو کے رہے گی، کیونکہ اسلام اور لبرل لوگوں میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، اور ہم یہ دیکھو، یہ اللہ موسیٰ کو ڈائریکٹ پیغامات دے رہا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی پیغام لبرل لوگ یا اللہ کو نہ ماننے والے لوگ نہیں دیتے۔ دنیا میں کہیں دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قرارداد پاس ہوئی کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کر دی، کبھی سنا آپ نے؟ یا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں فزکس کیمسٹری کی کتاب میں کبھی سنا؟ یا آپ کے پروفیسر نے آپ کو بتایا وہ سائنسدانوں کی تحقیق کر کے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ ٹاپک کسی سائنسدان کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے میں زندہ کروں گا، خدا کا سفیر بتائے گا خدا کے کہنے سے۔ اس لیے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں اور اہم ترین باتیں ڈیلیور کر رہے ہیں کہ یہ پیغام مجھ سے لے کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا کو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا۔ یہ لوگوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک ہے، اللہ کا ٹاپک ہے، اللہ کو دلچسپی ہے اس میں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اے موسیٰ خوب سمجھ لے، بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی، اکاد اخفیھا، اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے
کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسیٰ جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم, جو برا ہے وہ بھی مر کے ختم. اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہیں, برے کو برائی کا بدلہ نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ میں تجھے بتا رہا ہوں, یقین کر لے, پبلک کو جا کے بتا دے. اب پبلک تجھ پہ یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا؟ وہ میں تجھے معجزے دوں گا, وہ میں تجھے معجزے دوں گا. وہ ٹھہر جا, بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تو واقعی اللہ کا سفیر ہے. وہ بتاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے تھے نا, اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا, مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں, کوہ طور پر تو نے مجھ سے بات کی ہے. اللہ نے کہا بھی ٹھہر جا, وہ میں بتاؤں. یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آ رہا ہوگا نا, اے اللہ میں تو جانے کہ تو نے مجھ سے بات کی, میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے کلام کیا, میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی. تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. دیکھو اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ, یا نہیں پتا اللہ کو؟ تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی ہے بھائی. پہلا سوال یہ ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے سر پہ ٹوپی ہے, میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ ٹوپی ہے, میں پوچھوں گا ہی نہیں. اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ پوچھوں گا نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, میں یہی پوچھوں گا نا واٹ از دس, یہ کیا ہے. ما ہاذا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما ہاذا. تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا, اللہ کہتے ہیں ما ہاذا, یہ کیا ہے. اس سے بڑا کلام واو بھی لگا دیا, اینڈ لگا دیا. اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے, تو اللہ نے لگا دیا وما تلکا, واو اور بھی بڑھا دیا. میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور یہ کیا ہے. یہ تو پہلا سوال ہے, پہلے سوال میں ہی واو لگا دیا آپ نے. چائے پی کے بیٹھا کریں تراویح کے بعد نا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں انتظامیہ کو بولوں تراویح کے بعد آدھی کپ کڑپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے. میں بھی پیوں گا, کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلتا ہے مارکیٹ میں, پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی پی رہے ہیں. تو واو لگا دو نا, واو, تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا. اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے, لمبا ہی کلام کرنا ہے, اور بھی لگا دیا, تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا جبکہ پہلے سے ان سے آپ کا نام کیا ہے؟ فیضان. تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے. میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان, تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں وما تلکا, اور یہ کیا ہے, بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں. حالانکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی, تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا, اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے. دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں نا, ایک روب ہوتا ہے. میں تو باروب آدمی نہیں ہوں لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں نا تو بات شروع کرتے ہیں, وہ اسٹارٹ ہی نہیں, جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی نا کھنگ 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 کر کے گھنٹہ لگ جاتا ہے, وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے. تو میں کہتا ہوں بھائی بولو, مجھے ہنسی آ جاتی ہے بھائی کو بولے گا تو. کہہ رہے ہیں منہ سے نکل ہی نہیں رہا. وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو ان تو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے, اچانک دیکھ رہے آپ مفتی صاحب ہیں, وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں, ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا. فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اکثر تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایسا روب وہ ہمارا ہے نہیں, تو کہتے ہیں وہی شادیوں والے ہیں مولانا صاحب, تو کیا روب رہا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں, اس سے میں پہلے بات چیت کرتا ہوں, چھوڑو سوال وال کو دائیں طرف رکھو, اور سناؤ کیا حال ہے بھائی, طبیعت سیٹ ہے, کیا کر رہے ہو آج کل, چلو چائے پیتے ہیں. ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں, لیکن
नाम वाम पूछा, ये सारे सवालात जो हो रहे होते हैं ये सिर्फ उसके दिल में रौब कम करने के लिए, क्योंकि जब वो रौब कम होगा तो वो दिल की बात आपके सामने खोल के रखेगा। बास डॉक्टरों को देखा है ना, आप उनके पास जाओ, अभी आपने बताया नहीं कि मेरे गुर्दे में मसला है या फेफड़े में, बात शुरू करने से पहले नुस्खा लिखना, देखा ना कीड़े मकोड़े, नुस्खा भी क्या होता है, कीड़े मकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ये कीड़े मकोड़ों से ऐसा हुआ, एक दफा मैं दवा लेकर आया, मेडिकल वाले ने कुछ और पकड़ा दिया, मुझे शक हुआ, फिर जाके अरे वो सॉरी, वो राइटिंग ऐसी डॉक्टरों की होती है समझ में ही नहीं आता। तो आप भाई डॉक्टर की जिम्मेदारी है, बंदा आके बैठे आप उससे पूछो तुम्हारे साथ क्या मसला है तारिक मसूद साहब, ये पूछना चाहिए ना। गुर्दों में मसला है या जिगर में मसला है या फेफड़ों में मसला है या सर में दर्द है, या हो सकता है तुम्हारे साथ हो ही नहीं, जो बच्चा लेकर आए हो इसके साथ मसला हो। जैसे आमिल लोग बनियान सूंघ के फौरन कहते हैं आप पे जिन्नात हैं, बाज दफा आपका केस ही नहीं होता, केस किसका होता है, ये लोगों ने तजुर्बा किया है। आमिल को बोला अभी बंदा आ रहा है, वो उसको पता ही नहीं, उसने आपका बनियान सूंघते ही बोल दिया आप पे जिन्न है, तो अगले ने कहा भाई मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो वैसे ही आगे बैठा हुआ था। तो रोब जब होता है ना तो मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत भी और ये हिकमत भी ये तकाजा करती है कि ऐसी बात की जाए जिसकी जरूरत भी नहीं हो और बात को भी तूल दिया जाए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं ना, हम घर में जाते हैं अपनी बेगम से बातचीत करते हैं, वो पता नहीं लंबी लंबी बातें शुरू कर देती है, हम कहते हैं टू द पॉइंट बात करो, टू द पॉइंट। तो वजह उसकी है कि उसको मोहब्बत होती है, आपको नहीं होती। आप चाह रहे थे टू द पॉइंट बात करो, बस क्या क्या है मसला है, बस टू द पॉइंट जवाब देके सो जाओ जाके। मोहब्बत होती है तो जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त क्या टू द पॉइंट बात होती थी, फ़ोन किया आपने होने वाली को, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है जी, मैं कायनात बात कर रही हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा और तबीयत ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, तबीयत मालूम करने के लिए फ़ोन किया। तो वहाँ कैसा मंगनियाँ तो हमने देखी हैं लड़कों की, ऐसा जैसे फ़ोन एल्फी से चिपका दिया किसी ने कान पे। तो मोहब्बत जब होती है इंसान कलाम को तूल। इसलिए मेरे भाई अपने बाप और अपनी माँ के साथ जब बातचीत किया करो ना तो मुख्तसर बात ना किया करो। वहाँ तो बैठे ही गपशप के लिए हो, वहाँ तो बैठे ही किसके लिए हो, गपशप के लिए। भाई मोहब्बत की वजह से बातचीत हो रही है, उसमें ये नहीं कि अब्बा से हमने अम्मा से बात की थी तो यही बात हम दोबारा वैसे इधर उधर की मारना शुरू कर दो, बैठ जाओ और अब्बा सुनाओ, अपने बचपन के वाक़यात सुनाओ, क्या होता था। तो बड़ों का दिल इससे बहलता है। इन बड़ों को ऐसा ना करो जैसे जापान और फ्रांस वालों ने कर दिया अपने बुढ़ों के साथ, तन्हाई के दिन गुजारते हैं। इनके साथ बैठो, माँ के साथ बैठो, गपशप लगाओ वैसे ही बैठ के। बच्चों से नहीं उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते लोग, मोहब्बत होती है ना बच्चों से, वैसे ही बातें कर रहे होते हैं। खैर अल्लाह ताला को चूँकि मूसा से मोहब्बत थी, अल्लाह ने मूसा से मुख्तसर कलाम नहीं किया। मूसा से अल्लाह ने कहा वमा तिल का बी अमीनी का, और ये क्या है तेरे दाएं हाथ में, या मूसा ए मूसा। हज़रत मूसा की मोहब्बत को भी जोश आ गया, ठीक है। हज़रत मूसा भी कह सकते थे ए अल्लाह जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है मुझसे। जैसे आप अपनी बेगम से को जवाब देते हैं, अभी बताया तो है भाई, और बेगम भी ऐसे ही जवाब देती है। आपने पूछा क्या पका, उसने कहा जी दाल पकी है। फिर थोड़ी देर में आपने पूछा क्या पका, बोल तो दिया कि दाल पकी है। तो चूंकि बहुत मोहब्बत होती है इसलिए घर का स्टाइल ये वाला होता है, घर में ये स्टाइल चल रहा होता है। तो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम से पूछा ना इतना लंबा कलाम, तो हजरत मूसा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह तुझे पता ही है। जब अल्लाह ने देखा कि जब मूसा अलैहि सलाम ने देखा अल्लाह मुझसे बातचीत चाहता है, तो फिर आप भी लंबी लंबी बातचीत करें। बड़ा जब कोई बात पूछा करे ना तो ये नहीं कहती करो पता नहीं, बैठ के थोड़ा तफसील से जवाब दिया करो। तो आपने क्या किया, हजरत मूसा ने क्या किया, फौरन अच्छा जवाब भी दिया और वो भी मुख्तसर नहीं। मैं जब आपसे पूछता हूँ ये और आपके सर पे ये क्या चीज़ है फैज़ान भाई, आप कहेंगे टोपी, काफ़ी है ना जवाब। लेकिन फैज़ान भाई को भी बड़ा मुफ्ती साहब फ्री हो रहे हैं भाई, आज फ्री होने का टाइम है। फैज़ान भाई भी फॉर्म में आ गए। मेरी खोपड़ी के ऊपर एक टोपी रखी हुई है जिससे मैं सर भी ढांपता हूं और नाक भी, अल्लाह ना करे, पसीना भी साफ करता हूं।
تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل, تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, آپ بھی تو ویسے ہی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ہی عصای, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب بنتا تھا عصا, لاٹھی, بس. حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصای, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے, آگے کام بتانا شروع کر دیے. اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو. کیسی یار, اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے, کام کیا ہے؟ درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا. کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ. آج نا تکلفات نے مار دیا ہے, مار دیا تکلفات. شادی میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ تیار, اور دولہا ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں. یار آپ کا پتہ نہیں دولہا بننے سے پہلے ایک ایک گھنٹہ بیوٹی پارلر میں بیٹھے گا, لپائی پتائی ادھر گھسائی ریگ مال سے. چھوڑ یار, تو مرد ہے یار, تو نہا لے, جا کے ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے. اتنا ٹائم تم ان چیزوں پہ لگاؤ گے, تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا. یہ کام مردوں کے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا دولہا بنتے ہوئے تیار نہ ہو, اتنا تیار ہو جائیں, نہائیں دھوئیں, شیمپو سے نہا لیں اس دن. ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہیں نہائے, چلو آپ شیمپو سے نہا لو, بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں یار, اتنی کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تکلف والی زندگی, جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں. میرے ایک دوست تھے آرمی میں, بڑے اچھے آفیسر, بہت قریبی رشتے دار تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کا جو ملازم ہے نا, ان کے لیے جب سیلڈ لے کر آتا, 1 گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا. ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے, وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کاٹ کے, سیلڈ دیکھے ہوں گے نا اپنے ہوٹلوں میں, پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی, پھر اس کے اوپر یہ آئے گا, پھر گوبھی کے پتے. گھنٹہ لگ کے پوری ٹرے تیار ہوتی تھی. وہ ذرا دین پر آ گئے, اس نے اپنے ملازم سے کہا ایسے لا کے لے کر آیا, ہم خود ہی تلاش کر لیں گے مولی کدھر رکھی ہوئی ہے. گھنٹہ تو اس میں لگا رہا ہے اور یہ ترتیب 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے, خراب. مہمانوں کے سامنے رکھو, برباد. تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے. بیگم سے بولو ایسی کھیرا لا کے, ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے ایسی کھیرا اٹھا کے کھانا شروع کر دیں. خیر کٹوا دیں, بالکل ہی بکریوں والا اسٹائل نہ ہو, لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ, یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے. انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو. تو تکلف جس کی زندگی میں ہو, تو کیسے یار اتنے بڑے پیغمبر کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور حضرت موسیٰ کو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا, میرا تذکرہ کرے گا اس میں. اور کام کیا ہے, اہش بہا علی غنمی, اے اللہ اپنی لاٹھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں, بکریوں کو کھلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور بہت سارے کام ہیں, تو اجازت دے تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں. اور کیا کام ہو سکتے ہیں, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے, ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے نا, کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو, لاٹھی استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے. اللہ بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں اس کو, بس تو جو جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے کر دے. حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی, فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے وَلَمْ جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا, جب سانپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کے بھاگے, فرار ہوئے وہاں سے. دیکھا اتنا بڑا سانپ بھاگ رہا ہے, حضرت وہ ادھر کو جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام دوسری سمت میں جا رہے ہیں. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ, پھر دوبارہ کوہ طور سے آواز آئی, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے.
اقبل واپس پلٹ, ولا تخف اور خوف نہ کر, یہ سانپ تجھے کاٹے گا نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس سانپ کو پکڑ لے, ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے. یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے اگر لاٹھی پھینک کے سانپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فرعون بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی وہاں سے کیا ہو جاتے غائب ہے. بھائی فرعون کہتا بھائی یہ تو اپنے معجزے سے, یہی فرق ہے معجزے میں اور جادو میں. جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا, اس کو پتا ہے میں نے شعبدہ دکھایا یہ, لیکن حضرت موسیٰ کا یہ جادو تھوڑی تھا, یہ تو حقیقت میں لاٹھی سانپ بن رہی تھی, تبھی خوف زدہ ہو رہے ہیں. جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے, اس کو پتا ہے الو بنا رہا ہوں لوگوں کو میں. تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا, کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکھڑاتی ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اچھا خیر. تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی, اے موسیٰ ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے. میں کل انشاءاللہ سورہ طٰہٰ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا, وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں. آج یہیں اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر. قرآن کہتا ہے اسلک یدک فی جیبک, اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا, اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے, تو نے اذهب الی فرعون, جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس. اتنا مشکل کام لگا دیا. فرعون وملئہ, اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, اس لیے کہ یہ برے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ پریشان, قال رب انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں, ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا, تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں, میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے, تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے. اخاف ان یقتلون, مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا, میرے بھائی ہارون کی زبان میں فصاحت ہے. فارسلہ معی ردءا, ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے, ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیے, کس کو دے دے؟ ہارون کو بنا دے. جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے, میرا مددگار بنا دے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اخی ہارون هو افصح منی لسانا, اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے. فارسلہ معی ردءا یصدق لی, میرا مددگار بنا کے بھیج دے, وہ میری تصدیق کرے گا. کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہو. اس سے یہ بھی پتہ, دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے ہمیں. ایک, بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں, علم کا خزانہ ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں, اور الٹی باتیں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, کتابوں میں ملیں گے آپ کو, لکھنا نہیں آتا لکھ رہے ہیں کتابیں. تو بولنا آنا جو ہے نا, بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ, اسپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو, جبھی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں. بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے, اور کس میں بولے, کون سی زبان میں بولے؟ جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو. کہ میرا تجزیہ سن لو, میں پورے پاکستان گھوما پھرا ہوں, میں نے من حیث القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے. کراچی میں پنجاب میں ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں بڑے بڑے علماء, یہاں بھی تعداد میں کیا ہیں, کم. میں نے پشاور میں, سوات میں, مردان میں, کوہاٹ میں جو پٹھان علماء دیکھے ہیں نا, جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی, کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کی سوچ ہوگی, میں نے بہت دیکھے ہیں, لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی. کیوں؟
बड़ी जबानों में अपना पैगाम डिलीवर नहीं कर रहे वो, समझते हो? इंग्लिश और उर्दू, देखो हजरत मौलाना तारिक जमील साहब को दुनिया जानती है, क्यों? बयान किस में करते हैं? उर्दू में। अगर वो अपनी जबान इस्तेमाल करते, सराइकी जबान में करते, तो सिर्फ सराइकी तबका उनको जानता, उर्दू बोलने वाले उनको बोलो नहीं जानते। उर्दू का हुजम ज्यादा है ना, बहुत बड़ा, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, बर्मा में बहुत ज्यादा बोली जा रही है, श्रीलंका में भी समझी जा रही है, नेपाल में भी। फिर ये उर्दू बोलने वाले इंडिया और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में। दुबई तो ऐसा लगता है कि ये अंडा मोड़ है, अगर थोड़ा सा उसको डेवलप कर दिया जाए। कुवैत में उर्दू इस बोलने वाले, हिंदी भी उर्दू ही है, उसको अलग अलग नाम दे दिया खामखा का, रस्मुल खत की वजह से। तो KPK में बड़े बड़े उलमा हैं। हमारे जामियत रशीद के एक उस्ताद हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनके सुसर KPK से ताल्लुक है, बाजोड़ से, बाजवड़ का, जिसको बाजवड़ कहते हैं, असल प्रोनाउंसिएशन ये बाजवड़। इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने वफाकुल मदारिस का पर्चा अरबी में किया पूरा। खैर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बुखारी का पर्चा अरबी में और शायरी में, हर सवाल का जवाब किसमें? शेर की सूरत। वहीं बैठे बैठे शेर बनाना शुरू किया। जो मुमतहिन था ना, वो देख के हैरान हो गया, इतनी जबरदस्त इस्तेदाद है कि आप हर बात का जवाब भी दे रहे हैं, और जवाब भी शायरी में, और शायरी पश्तो में नहीं, कौन सी? अरबी शायरी में। ये तो मैंने एक मिसाल दी है। तो मैं जब जाता हूं वहां बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती। क्यों? आप अपना पैगाम जिस जबान में डिलीवर कर रहे हैं, उस जबान से लोग, ज्यादा बड़ी दुनिया उस जबान से वाकिफ नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, इस जमाने में हमारे दीनी तलबा पर इंग्लिश सीखना शायद फर्जे किफाया, दूर की बात हो गई, शायद फर्जे ऐन है। क्योंकि दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में सब बोली जाने वाली नहीं कह सकते हम, समझी जाने वाली सबसे बड़ी जबान इंग्लिश है। तो अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएं। उर्दू तो इसलिए सिखाएं, एक तो उर्दू का हुजम भी कम नहीं है, खूब समझ लो। उर्दू के साथ अगर आप हिंदी को मिला लो तो ये दुनिया की 3-4 बड़ी जबानों में आ जाएगी। ये छोटी नहीं है जबान, तीसरे या चौथे नंबर पर आएगा इसका, यानी फैलाव के एतबार से। और दूसरी ये कि आपका रिश्ता उलमा से कायम रहेगा। अगर आपने उर्दू से उनको कटा दिया ना अपने बच्चों को, तो फिर कल्चर आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जबान जब आती है ना गैरों की, तो कल्चर साथ साथ तशरीफ लाता है। फिर मामू, चाचू, खाला, फुप्पो मार्केट से क्या हो जाएंगे? शार्ट। फिर आइए, बैठिए, खाइए, ये अल्फाज गए। इंग्लिश में सबके लिए यू, अब्बा भी यू, मामू भी यू, कम हेयर, अब्बा को भी कम हेयर, नाना भी कम हेयर, बेगम भी कम हेयर। उर्दू में क्या है? उल्लू का पट्टा है तो इधर आ, इधर आ। और हम तो पंजाबी का भी तड़का लगा देते हैं, परावड़। उर्दू में इजाजत है ना, तड़का तो किसी भी जबान का लगा सकते हो आप जाते हो भाई, भिंडी चाहिए, थोड़ा सा तरी डाल देना उसमें, ठीक है ना, तड़का लगा देना उसमें। तो ये भी बड़ा फायदा है, उर्दू में तड़का किसी भी जबान का लगा सकते हो। तो पागल आदमी उसको बुलाओगे, इधर आओ, थोड़ा एहतराम करना है तो आपने क्या करना है? इधर आ, इधर आ। फिर थोड़ा और रिस्पेक्ट देनी है, इधर आए। और मजीद रिस्पेक्ट देनी है, इधर आइए। और अगर इसमें ऐसा तड़का लगाना है कि वो बच्चे फेंक के आ जाए आपके पास, तो आइए ना, आइए ना, खाइए ना, खाइए ना, रखे होते हैं ना पकोड़े, खाइए ना। तो उर्दू की एक तहजीब है, क्योंकि बादशाहों के महल्लात में बनने वाली ज़बान है, ये लश्करी ज़बान है ना, तो बड़े बड़े महल्लात में ये बनी है। अकबर बहादुर शाह जफ़र की शायरी मैंने बर्मा में देखी है, उसके मज़ार पे जो उसकी अपनी शायरी है। बादशाह लोग ये ज़माने बोला करते थे, वहीं से तहजीब। अब तो उर्दू यहाँ कराची की, वरना मैंने सिंध में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से सुना, बूढ़े थे, कहते हैं हम, वो सिंधी थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हम बचपन में हमारे वालिदैन हमको कराची भेजा करते थे, कराची के स्कूलों में पढ़ो तहजीब सीखने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? कह रहे हमें उर्दू सिखाई जाती थी, किसके लिए? तहजीब के लिए। कहते हम कराची में आते हैं, हमारी उस्तानी हमें डांटती, हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं, आओ नहीं बोलते, आइए बोलते हैं, जाओ नहीं बोलते, जाइए बोलते हैं। ये मुझे वाइस चांसलर ने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के थे, सिंधी थे, उन्होंने खुद बताया। अब तो हाल ही क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं,
یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں، تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی الحمدللہ. خیر، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افصح منی لسانا، زبان کیا ہونی چاہیے؟ فصیح. تو کون سی زبان ہونی چاہیے فصیح؟ بڑی زبانوں پہ محنت کرو، انگلش سکھاؤ اپنے بچوں کو، اردو سکھاؤ، اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ، وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اگر لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے، سمجھتے ہو نا، وہ اپنے علماء سے، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے، وہ آپ کی کیوں سنیں گے؟ تو آپ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا تو اتنے لوگ غیر مسلم تھوڑی مسلمان ہوتے، انگلش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں، سمجھتے ہو نا. تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ 3 زبانیں سیکھ لو، تو وہ تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے. میں بولنے کی بات الگ ہوتی ہے تو، لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 زبانیں سیکھو، اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے. اس کے بغیر آپ کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر سکتے، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. خیر، ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، بس ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی کل. تو هو افصح منی لسانا، اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بولنا اس کو آتا ہے، پیغام میرا ہوگا، زبان کس کی ہوگی؟ ہارون کی زبان ہوگی. اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا؟ یصدقنی، میری تصدیق کرے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے سب کہیں گے موسیٰ غلط ہے، ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے، جو دل میں ہے وہ زبان. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں، ہم ون مین شو ہیں، اکیلے ساری دنیا میری خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈائلاگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالیں، سمجھتے ہو؟ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں. اگر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے، لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھائی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاؤ. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ فضول لغو نہیں ہوتے. اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو خوشی ہوگی، حوصلہ ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کرے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں، کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جوں بھی نہیں ریکتی. تو بھائی یہ تو آپ معاذ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے ہیں. حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری، جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا، مجھے حوصلہ ملے گا، موٹیویشن ملے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماتحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو. ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں، ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں، تو نے ایسا کیا، تو اس دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس دن یہ کر رہا تھا، ساری نیگیٹو باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے. بھائی جہاں نیگیٹو باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو، اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو، اس کو تعریف کیا کرو. یار بیٹا ماشاءاللہ یہ کام تو نے بڑا خاندانی کیا، یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو. آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ملازم ہیں، ان کو اپریشیٹ کرو. ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں، باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں. یہاں تک بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے نبوت عطا فرمائی، ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے. قال رب اشرح لی صدری، جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے. شرح صدر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز پر پورا اطمینان ہو جائے، دل سے خوف آپ کا ختم ہو جائے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے. جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان میں روانی پیدا کر دے، گرہ کھول دے زبان کی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں.
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے ہی اہل میں سے ایک میرا مددگار بنا دے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے، اسی کو بھیج دے، مجھے نہیں بھیج، لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی؟ میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے، وزیر بنا دے، مددگار بنا دے۔ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ کیسی بلاغت ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو، کیونکہ پتا تھا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ کسی ظالم کے دربار میں جا کے اس کو یوں کہنا کہ ایک خدا کی طرف آ جا اور تو ظلم کر رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، تو میری کمر نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فی امری، اور میری اس نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے، نبی بنا دے اس کو۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ۔ ایک آدمی ایسی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا، دو مل کے تیری بڑائی بہت زیادہ بیان کریں گے۔ کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم تیرا تذکرہ بہت زیادہ کریں، تو میں اکیلا تیرا ذکر بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا فرعون کے مقابلے میں، دونوں ملیں گے تو تیری بڑائی، تیری کبریائی اس کے دربار میں بلند کریں گے۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے، تو میری مدد کر۔ کیسی عجیب بات ہے، دیکھو فرعون جس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو، اللہ موسیٰ کو کام کیا دے رہے ہیں کہ فرعون کے محل میں جا کے اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تعارف کروانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کام اللہ کا تعارف ہے، جس سے آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں معلوم تو اللہ کی صفات کا نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، یہ ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اب اللہ کو پتہ ہے موسیٰ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں جانتے اس وقت حضرت موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ بھائی جس سے بھاگ کر آئے ہیں اور زندگی بھر جس کا ظلم سہا، اسی کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ایسی ہے کہ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کا انداز بڑی بلاغت والا ہے۔ تو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری ان دعاؤں کو بھی قبول کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا، میں تو قسمہ پرسی کی زندگی میں ہے بھائی، وہی بات جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی سوچ سکتے تھے، ابا سے جب ملاقات ہوئی، ابا میں کنویں میں گیا، ٹھیک ہے نا، ٹینشن میں زندگی، وہاں سے نکل کے بازاروں میں بکا، تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا، دل میں خیال آ سکتا تھا، اے اللہ میں ٹینشنوں میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، زندگی بھر ٹینشنوں میں ماں سے محروم رہا، خاندان سے محروم، اور ایسے ظالم کے گھر میں پلا بڑا، پھر میرا بندہ مارنے کی نیت نہیں تھی، غلطی سے بندہ مر گیا، پھر 10 سال بکریاں چرائیں میں نے، اجنبیوں مسافروں کی طرح زندگی گزاری، اب تھوڑا سکون کا ٹائم ملا تھا، بہو کو لے کے، ماں کی بہو کو لے کے جاؤں گا،
چپکے سے شہر میں داخل ہوں گا, بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, اپنی آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. اس لیے اللہ نے اپنے انعامات گنوانا شروع کر دی, اور اللہ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ, تیرے ساتھ جو ہم نے معاملات کی ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. یہ جو ہم نے تجھے اتنا نوازا ہے نا, یہ نوازا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے بڑا کام لینا چاہتے تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی. یہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا. کیا خیال؟ آن اقذفیہ فی التابوت, کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے. تو ہم نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا, ورنہ تو قتل ہو جاتا. فاقذفیہ فی الیم, اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. فلیلقہ الیم بالساحل, پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے, ورنہ وہ دریا لے کے چلا جاتا, کسی پہاڑ کی ٹوہ میں گھس جاتا, ضائع ہو جاتا, تو ہلاک ہو جاتا. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ, اور یہ ہم نے حکم دیا کہ پھر اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے. یہ میں نے تجھے اپنے اور تیرے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ تو میرے اور اپنے دشمن کی گود میں پلا, مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا پیار میں نے تیرے چہرے پر رکھ دیا اور تیری محبت تیرے دشمنوں کے دل میں ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور یہ سب اس لیے کیا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے, میں دیکھتا رہوں تیری کیسے پرورش ہو رہی ہے. اذ تمشی اختکا, اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے. فتقولو, اور محل میں آ کے کہنے لگی, هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ جو اس بچے کی کفالت کر لے. کیا مطلب اے موسیٰ, یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ارادے سے, یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے. تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی اور فرعونیوں کو یہ مشورہ دینے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے. فرجعناک الی امک, اے موسیٰ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینھا, تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی یہ بھی تجھ پر احسان تھا کہ تیری ماں کا ہم نے اتنا خیال کیا. ولا تحزن, اور تیری ماں غمزدہ نہ ہو. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ان پر احسانات سارے بتا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ سوچا ہو نا گناہ سے بچنا ہے, اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے, اللہ کے احسانات سوچنے شروع کر دیا کرو. کتنے احسانات اللہ نے ہم سب پر کیے ہیں, کتنے احسانات کیے. ہم سوچتے ہیں ہمیشہ منفی چیزوں کو, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ, یہ ہو گیا میرے ساتھ. اللہ مثبت چیزیں یاد دلا رہا ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اے موسیٰ پھر تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا. اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ تو بندہ مار دے. ٹھیک ہے, یہ قتل کس نے کیا؟ قتلت نفسا, یہ قتل تو نے کیا. فنجیناک من الغم, اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی, غم پہنچا, ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی. ہمیشہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی, اور غلطی کی نسبت کس کی طرف؟ بندوں کی. یہ اللہ سکھا رہے ہمیں, حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا. اور اگر اب کہیں کہ وہ موسیٰ نے کیا تھا تو نکلے بھی تو مصر سے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تجھے غم سے
نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا. یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں، یہ تمام مراحل سے گزار کر فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو مدین والوں میں کئی سال تو نے وہاں گزارے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ. یعنی یہ ساری تیری تربیت ہو رہی تھی تجھے بنانے کے لیے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تجھ سے بکریاں بھی چروائی ہم نے، فرعون کے محل میں تجھے اس لیے پلایا کہ تو دیکھے فرعون کیسے. جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کی زبان کو سمجھتا ہے، لہذا اسے اسی انداز میں تبلیغ کرنا آسان، اس کی چالاکیوں کو بھی سمجھتا ہے. تو اے موسیٰ یہ سارا پلان تھا ہمارا پہلے سے، یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہے. تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے. اور اب تو کہہ رہے کہ کسی اور کو بھیج دو. یہی کہہ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. مطلب یہی ہے نا، میں نے تو قتل کیا، مجھے وہ قتل کر دیں گے، میرے زبان میں مسئلہ ہے. تو مطلب یہی تھا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اللہ یعنی صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مطلب یہی تھا. ٹھیک ہے نا، مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ میں نہیں جا رہا. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا تیرے ساتھ کیا ہے. بنی اسرائیل کے تو بہت سے بچے قتل ہو گئے اور تو شاہی ماحول میں پلا ہے، پھر غلطی سے قتل ہوا، میں نے بچایا تجھے. فرعونیوں سے کون بچ سکتا ہے؟ پھر تیری شادی بھی کرا دی میں نے مدین میں، بکریاں چروائی ہیں، یہ سب تیری ٹریننگ کے لیے. ثم جئت علی قدر، یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آج تو اس مقام پر پہنچا ہے. واصطنعتک لنفسی، اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے؟ میرا ہے. اصطنعت، میں نے سلیکٹ کر لیا ہے تجھے اپنے لیے. کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی خدمت میں وقف ہیں. اللہ انہیں ان کا نہیں کہہ رہا، اللہ انہیں کس کا کہہ رہا ہے؟ میرا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں دین کی ویلیو کتنی ہے. اس لیے دعوت کا کام چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر کے ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، دعوت کے کام بہت زیادہ کیا کرو. کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں کس کی مدد کر رہے ہیں؟ میری مدد کر رہے ہیں. اللہ کو وہ لگتا ہے میرا کام کر رہا ہے. تاجر مال خرچ کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے. میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں، میں نے گجراتیوں میں ایک بڑا ٹائٹ کام دیکھا ہے، خاندانی گجراتی قوم میں، انڈیا کے جو گجرات، جہاں گجرات کے تاجر گئے وہاں مدرسے بنائے انہوں نے. جہاں بھی گیا ہوں، برما میں گیا، آسٹریلیا میں گیا، تنزانیہ میں گیا، اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ابھی مجھے دماغ میں یاد نہیں آ رہے. جہاں بھی گیا ہوں گجراتیوں نے، وہاں پہ تاجروں نے مدرسہ، جاتے ہی سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ مدرسہ. وہاں دین کی تعلیم شروع. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں دین کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے. تو آپ تجارت کرو، اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اپنی تجارت سے دین کو پروموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنو جہاں دنیا میں جاتے ہو. اور یہ کام تاجر ہی کر سکتا ہے، ملازم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. وہ تو باس سے پوچھے گا کہ سر مجھے واش روم جانا ہے، 5 منٹ کی چھٹی دے دو. خیر، تو قرآن کہتا ہے فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو اس مقام پر پہنچا ہے اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. اب تو نے کرنا کیا ہے؟ اذهب انت، تیری دعائیں ساری قبول کر لی، اب تو بھی جائے گا، وَأَخُوكَ، اور تیرا بھائی بھی، بِآيَاتِي، میری نشانیوں کے ساتھ، تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ میرا ذکر کرنے سے. جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، ذکر کر کے لڑتے ہیں، طاقت ملتی ہے. روزہ آپ رکھیں، ذکر کر کے، تلاوت ذکر کر کے گزاریں گے، روزہ آسانی سے گزرے گا.
تو اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اس سے انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, میرے ذکر میں غافل مت ہونا. پھر کیا فرمایا؟ اذهبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے. پھر کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فرعون کے پاس جاؤ دونوں اور نرم بات کرو اس سے. کیا کرو؟ بولو نا بھائی, نرم بات کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے, اس کو احساس ہو جائے. او یخشا, یا اس کے دل میں اللہ کا خوف. کتنا بڑا ظالم, ہزاروں بچوں کا قاتل, اور کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جا کے اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ نرم, جاتے ہی لٹھ نہیں مارنی. آج ہم کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ الو کے پٹھے سے تو بات شروع کرتے ہیں, اوے تجھے تمیز نہیں ہے, ابے تبے کر کے بات شروع کرتے ہیں. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ. پہلے تو اکیلے, پھر دوبارہ جب اللہ نے کہا نا, پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ وہ بڑا ظالم ہے, اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں, ہارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی. ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى, اے اللہ ہمیں خوف ہے وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا, چھوٹا ظالم نہیں ہے, بہت ظلم کرے گا ہمارے اوپر. قال لا تخافا, اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون خوف مت کرو. اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں. سب کچھ میری نظروں میں, ایک ایک لمحہ میں دیکھتا رہوں گا تمہارے ساتھ, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ. فَأْتِيَاهُ, جاؤ دونوں اس کے پاس. فَقُولَا, اور جا کے کہو, اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, اے فرعون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں. تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجا ہے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. جو ظلم ہو رہا ہے نا اس قوم پہ, یہ کرنا چھوڑ دے. ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے, بس بنی اسرائیل کو چھوڑ دے, ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, ان کو عذاب مت دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ, ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر. والسلام علی من اتبع الہدی, اور اس شخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون؟ مسئلہ تو سارا پھڈا یہی تھا, وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا. تو قرآن میں 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے. دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو, جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے نا تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے. سائنس کا طالب علم یہ بات سمجھتا ہے. جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی. جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان, انسان کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منطقیوں کی نظر میں حیوان ناطق, ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو, بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو. کیونکہ اس سے یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا. ارے کیا ہو گیا بھائی, کیا مطلب؟ آپ نے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے خود یہ بھی تو سمجھو پہلے. ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی چیز کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ وہ چیز اپنے علاوہ تمام چیزوں سے ممتاز اور جدا ہو جائے. اٹ از کالڈ ڈیفینیشن. نہیں یاری سمجھ میں, کسی چیز کو ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ وہ تمام باقی چیزوں سے جدا ہو جائے. سمجھتے ہو نا؟ جیسے پانی, اب آپ سائنسدان سے پوچھیں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف انداز میں پانی کی ڈیفینیشن بیان کریں گے. سب سے اچھی ڈیفینیشن وہ ہوگی کہ ایسی تعریف کی جائے پانی کی کہ جو جامع اور مانے ہو. جامع کا مطلب تمام قسم کے پانی تو اس میں آ جائیں,
اور پانی کے علاوہ جتنی چیزیں تھیں اس تعریف سے خارج. کوئی بھی ڈیفینیشن جو جامع نہ ہو یا معنی نہ ہو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی. جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ پانی کی کچھ قسمیں تو اس میں آ رہی ہیں, پانی کی بعض قسمیں اس میں نہیں آ رہی, تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر انسان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاندار چیز ہے, اور ایسی جاندار چیز ہے جو بہت ذہین ہے مثال کے طور پر, تو یہ تعریف ایسی ہوگی جو مانے نہیں ہوگی. بہت سی مخلوق انسان کے علاوہ بھی ایسی ہے جو بڑی ذہین ہے, وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے. لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, کہیں گے اچھا یہ بھی بڑی ذہین ہے, یہ بھی بڑی ذہین ہے, تو شاید یہ بھی داخل ہے. کچھ لوگ شہد کی مکھی کو داخل کر لیں گے, یار اتنی ذہین ہے کیسے شہد کا چھتا بناتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے, دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے, یعنی بہت سی چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں, تو ہر جاندار میں تو گدھا بھی آ گیا. تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے, نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرست سے نکلیں. اس لیے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے, حیوان ناطق, جاندار, وہ جاندار جس میں اسپیکنگ پاور ہو. یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. اس میں تمام انسان آ جائیں گے, آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں. تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کہ بول سکتا ہو. کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا دو پھر بھی نہیں بولے گا نا. تو فرعون نے چالاکی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ خدا کی ڈیفینیشن, کہ خدا کو ڈیفائن کرو. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ ایسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی, اس کی ماہیت بیان کی جائے, یہ اللہ کے لیے ممکن, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالا تر. بھائی پانی کو تو ڈیفائن کر دیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیول ہو اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کا جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ پانی. پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا, اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا. تو آپ نے پانی کو 2 اور 2 4 کی طرح ڈیفائن کر دیا. بھائی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ پانی. لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے چالاکی یہ کی, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ جواب بدل. وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن, حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. کیونکہ وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو؟ اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا. اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا. تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے, ہم سائنسدان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا. سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن کے گولے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو ہم سمجھتے تھے شب برات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر, ہمیں کیا پتا. لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے, تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے. سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا, اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا, میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا, دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا؟ سورج ہے. کیوں؟ مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا. اگر لائٹ نہیں ہے, اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے, اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
تو فرعون نے 1.5 ہوشیاری کی, 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلش میں. وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو. جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاست ہو جائے گی. حضرت موسیٰ چالاکی سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے, تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا. اس کے سوال میں مت الجھو, اپنے کام کو فوکس کرو. اپنا کام کیا ہے؟ خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے, جو اس کے ہونے کا ثبوت, جو اس کا کی علامت ہے کہ وہ ہے. تو کیا بیان کیا؟ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کے بغیر ہو جائے. تو فرعون نے پوچھا من ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے کیا بیان کیا؟ صفات. وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ یہ 2 کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن نہیں سکتی. یہ جو پھینک دیتے ہیں نا ڈاروین شاروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ایوالو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں, ایسی مرغی بن گئی, مور بن گیا, انسان بن گیا, ہاتھی بن گیا, یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ لازمی کیجیے. ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, کمنٹ لازمی کریں.